امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہے، پورا جسم جو ہے وہ دل کے تابع ہے۔ دل بادشاہ ہے اور دماغ اس کا وزیر ہے۔ دل حکم کرتا ہے وزیر کو یعنی دماغ کو، اور دماغ حکم کرتا ہے آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، جسم کے ہر اعضاء کو وہ حکم دیتا ہے کہ ایسا کرو، چنانچہ اعضاء ایسا کرتے ہیں جیسا ان کو حکم ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب انسان عقل کے ذریعے ہمت اور ارادہ کرتا ہے تو وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہی بات ایمان کی بھی ہے۔ جب تک ایمان زبان پر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ آپ نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے غیر مسلم ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ فعل جو ہے ان کے ظاہر تک ہے، ان کے قلب تک نہیں پہنچا۔ اگر وہ قلب تک پہنچ جاتا، دل تک پہنچ جاتا تو وہ ایمان والے ہو جاتے۔ تو چونکہ وہ تو دکھاوے کے لیے اور لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور مساوات کے لیے روزہ رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن مسلمان جو عبادت کرتا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں، بلکہ محض للہ فی اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اس کا تعلق جسم کے ہر حصے سے ہوتا ہے، یعنی روئے روئے سے۔ انسان کا جو بال ہے چھوٹا سا، اس سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی اللہ کی محبت اٹھ کر آ جائے یا کبھی اللہ کا خوف بندے پر طاری ہو جائے تو انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور دل اور دماغ جو ہے متاثر ہو جاتا ہے، اور جسم پر رونگٹے کھڑے ہو کر جسم کانپنے لگتا ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب دل پر کسی چیز کا اثر ہوتا ہے تو پورے جسم پر اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ارادہ جو ہے کسی بھی نیکی کا، یہ انسان کو ہمت ادا کرتا ہے، اور خاص طور سے یہی آخرت کی دائمی کامیابی ہے۔ یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، حج کا زمانہ آ گیا اللہ راضی ہو جائے، قربانی کا وقت آ گیا اللہ راضی ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان اور مومن کا کام، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ تو اب جب اس کا یہ ارادہ ہو گیا تو اس کی آخرت میں کامیابی یقینی ہے اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا جب تم ہمارے لیے، ہماری رضا کے لیے کوئی کام کرو گے تو اس میں ہم تمہیں آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔